فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجل کو مال آل والاولاد صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائے. میں نے اپنے سابقہ دروس میں جو باتیں عرض کی تھی ان کا خلاصہ یہ تھا کہ اہل سنت والجماعت کا جو عظیم لقب ہے، یہ جو اتنا بڑا شرف ہے، اس کے صحیح معنی میں حقدار کون ہیں؟ تو اس کا سیدھے سادے لفظوں میں ترجمہ آپ کے سامنے ہے. بعض عربی کے لفظ ہوتے ہیں لیکن ہمارے یہاں بھی وہ بڑے معروف ہوتے ہیں کہ ہر بندہ تقریباً ترجمہ سمجھ لیتا ہے. اب دیکھو نا، آپ لوگ خود میں لکھتے ہیں محترم مکرم، حالانکہ عربی کا لفظ ہے. بہت سارے الفاظ ہمارے ہاں الحمدللہ عربی کے بھی رائج ہیں. تو اس لیے ایک ادنا سا آدمی، ایک 5 سالہ بچہ بھی، ایک پرائمری پاس بندہ بھی، ایک عام دیہاتی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اہل سنت کا معنی سنت کا، سنت والے، گویا وہ سنت کے گھر کے اندر رہنے والے، جیسے آپ کے اہل بیت ہیں، جیسے آپ اپنے گھر والی کو بھی اہلیہ کہتے ہیں. اسی طرح حضرت عمر جو مکے میں رہنے والے ہوتے تھے ان کو اہل اللہ کہتے تھے کہ بھی یہ اللہ کے گھر میں رہنے والے. اہل سنت کا کیا معنی ہوا کہ سنت کے گھر میں رہنے والے. اور بل جماعت کا کیا معنی ہوا صحاب محمد مصطفیٰ. جماعت تو ہر مسلمانوں کی جماعت ہے، لیکن سب سے پہلی جماعت کون ہے؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں کیا حکم دیا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ کی فرما برداری کرو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. کسی جگہ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس شخص نے بھی میرے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت. کسی جگہ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا محبوب تمہیں دے اس کو لے لو، وما نہاکم، جس سے منع کرے رک جاؤ. اور کسی جگہ قرآن نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ
اللہ نے فرمایا میرے محبوب کہہ دو ان کو کہ اگر واقعی تم مجھے مجھ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو، حضور کی پیروی کرو۔ جب حضور کی اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور جب اللہ محبوب بنا لیں گے تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے، تمہاری برائیوں کو بھی بدل دیں گے، اور تمہیں جنتوں میں بھی داخل فرمائیں گے۔ تو یہ سارے قرآن پاک کو پڑھتے جائیں آپ کو یہی بات ملے گی۔ میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ سرکار دو جہاں نے بھی فرمایا کہ علیکم سنتی، میرے طریقے کو لازم پکڑو، اور سنت الخلفاء الراشدین، اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو۔ اسی طرح حضرت نے فرمایا اقتدوا بالذین بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد اقتدا کرو تو ابی بکر و عمر کی اقتدا کرو۔ اسی طرح حضرت پاک نے فرمایا کہ جو بندہ میری سنت پہ نہ چلے، یا میری سنت سے انکار کرے، یا میری سنت سے اعراض کرے، میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قرآن اور حدیث کو دماغ میں رکھ لیں، اور اس کے بعد میں نے کل ایک اور عرض کیا تھا، دو لفظوں میں خلاصہ عرض کر دوں تاکہ آپ کے دماغ میں بات تازہ ہو جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اختلاف تو صحابہ میں بھی ہو جاتا ہے، اختلاف جو ہے وہ تو محدثین میں تابعین میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اختلاف اس بات پہ ہوتا ہے کہ کسی نے ایک لفظ کو سمجھنے میں، اللہ کے قرآن کے معانی کو سمجھنے میں، اب جیسے دیکھو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عمرے کرنے والا یا حج کرنے والا صفا دوڑنے کے بعد اگر 3 بال جو ہے صرف 3 بال بھی کاٹ دے تو مقصرین میں شامل ہو جاتا ہے، احرام کھل جاتا ہے، کوئی دم نہیں پڑتی۔ وہ فرماتے ہیں 3 بال کاٹ دے، اچھا کاٹنے کا وقت نہ ہو، کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے چھین نکال دے، اور اگر آگ جلا کے جلا ڈالے 3 بار، وہ کہتے ہیں بس 3 بار جلا جب کاٹ دیے مقصرین میں آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کینچیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں نا، ٹک لگا دیتے ہیں کہ ایک ہی امام کی تحقیق کی ہے، لیکن اب ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سروں کو مڈانے والے یا کتروانے والے۔ وہ کہتے ہیں کتروایا تو ہے نا، چاہے 3 بار کٹائے چاہے 100 بار کٹائے، کٹانے والوں میں تو شامل ہو گیا۔ اس لیے ان کی دلیل یہ ہے۔ اب باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہ، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، محلقین رؤوسکم، تو حلق جو ہے وہ سارے سر پہ ہوتا ہے، اسی طرح قصر جو ہے وہ بھی سارے سر کا ہونا چاہیے، نہ کہ 3 بالوں کا ہونا چاہیے۔ اور ان کی دلیل کیا؟ وہ کہتے ہیں یہی قرآن کی آیت ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ جس نبی پہ قرآن اترا ہے انہوں نے خود کیا عمل فرمایا ہے۔ اب حضور پاک نے دوسرا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں زندگی میں اور 1 حج کیا ہے۔ آپ نے ہمیشہ اس طرح فرمایا، 1 دفعہ بال کٹائے، اور بال کٹائے تو سارے سر کے بال کٹائے۔ لہذا ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب تک سارے سر پہ اس طرح نہ پھروائے گا یا سارے سر کے بال نہیں کٹائے گا، کم از کم 1/4 تو احرام سے نہیں نکلے گا کہ عمل رسول اسی طرح ہے اور عمل صحابہ اسی طرح ہے۔ اچھا اب امام شافعی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بابا دیکھو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، ایک آدمی اگر 3 بالوں کو بھی ہاتھ لگا لے تو مسح ہو جاتا ہے، لیکن اگر 3
دیا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وہاں با ہے اور با موجود ہو تو تبعیض کا فائدہ دے جاتی ہے، یہاں با نہیں ہے مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ، تو اس لیے سارے بال کٹانے پڑیں گے۔ اب اختلاف تو ہے لیکن دونوں کا فہم قرآن میں اختلاف ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ان کی سمجھ میں اختلاف ہے، ورنہ دونوں عمل اللہ کے قرآن پہ کرنا چاہتے ہیں، فرمان رسول پہ کرنا چاہتے ہیں، صرف فہم کا اختلاف ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ صحابہ سفر میں تھے اور دو صحابہ کو غسل کی حاجت پڑ گئی، اور سفر کے اندر پانی نہیں ہے، صحرا ہے، ریت ہے، پہاڑ ہے، اور دونوں کو غسل کی حاجت ہو گئی ہے۔ اب حیران پریشان کہ فجر کی نماز کیسے پڑھے؟ صحابی نے کہا کہ بھائی نماز تو بالکل نہیں چھوڑنی، لیکن پانی نہ ہو تو قرآن کہتا ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو کیا کرو؟ تیمم کرو، لہذا میں تیمم کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ اس نے تو تیمم کر کے نماز پڑھی۔ دوسرے صحابی نے کہا بابا تیمم جو ہے وہ تو وضو کے غیر مقام ہے اور ہمیں تو غسل کی ضرورت ہے، لہذا میں پوری ریت پہ سارے بدن پہ روشنی لگاتا ہوں تاکہ سارے بدن پہ ریت رہ جائے۔ اس بیچارے نے جناب سارے بدن پہ ریت لگائی، اس نے بھی نماز پڑھ۔ جب حضور کی خدمت میں آئے، اب دیکھیں دونوں کا عمل مختلف ہو گیا ہے، لیکن حضور کی خدمت میں جب آئے، آ کے عرض کیا کہ آمنہ کے لال ایسے ہمیں غسل کی ضرورت پڑی، پانی نہیں تھا، میں نے تیمم کیا، میرے ساتھی نے پورے بدن پہ ریت لگائی۔ حضور مسکرائے، فرمائے بس تیمم بھی کافی تھا، سارے بدن پہ ریت لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے بندے، جب قرآن نے کہہ دیا ہے کہ إِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اللہ کے قرآن نے کہہ دیا کہ پانی نہ ہو تیمم کرو۔ تو یہاں یہ تو نہیں فرمایا کہ وضو کرنا ہو تیمم کرو، فرمایا وضو کے لیے پانی نہیں تیمم کرو، غسل کے لیے پانی نہیں تیمم کرو۔ تو یہ حکم جو ہے دونوں کو شامل ہے۔ اب اختلاف تو ہو گیا لیکن دونوں نے قرآن کی آیت پہ عمل کرنے کی کوشش کی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اب آپ تو کہ اختلاف ہو جاتا ہے لیکن ایک اختلاف ہے قرآن کو سمجھنے میں، ایک اختلاف ہے کہ دو حدیثیں مل گئی۔ اب ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہے، اور ایک حدیث میں حضرت ابن عباس
मोहम्मद मुस्तफा भी दौड़ रहा है। क्या वजह कि अल्लाह को उम्मी इस्माइल का दौड़ना उस हालत इज़्तिरार में कि बेटे की जान पे बनी हो और बच्चा तड़प रहा हो और माँ दौड़ रही हो, वो कैफियत जो थी मेरे रब को पसंद आए। अल्लाह ने फरमाया क़यामत तक के लिए हर हाजी दौड़े और उम्मी इस्माइल की याद को ताज़ा, तो इसलिए वो दौड़ना जो है वो सुन्नत बन गया। उस तरीके को आप कदगरी मार रहे हैं, वहां कोई शैतान बंधा हुआ है। ये जो सुकून है कोई शैतान है, ये तो पिलर है, तुम्हारे अपने लोगों ने ईंटें लगा के बना के खड़ा कर दिया। ये कोई शैतान हुआ है या हम शैतान को मार रहे होते। सैयदना खलील ने जो मारा अल्लाह ने सुन्नत बना दिया। तो जब अल्लाह को अंबिया का अमल इतना पसंद है, अंबिया के घराने वालों का अमल इतना पसंद है, तो मेरे मदनी महबूब का अमल कितना पसंद होगा। इसलिए हुजूर ने जो अमल किया है क़यामत तक जवाब रहेगी। हुजूर का हर अमल क़यामत तक जिंदा रहेगा, झगड़े की जरूरत ही नहीं। अब बाद लोग हैं आमीन ऐसा कहते हैं, वो भी हदीस मुबारक है, कुरान की आयत है, उस पर भी अमल करने वाले क़यामत तक रहेंगे। जोर से कहने वाले भी क़यामत तक रहेंगे। सीने पे हाथ बांधने वाले भी क़यामत तक रहेंगे। नाक पे हाथ बांधने वाले भी क़यामत तक रहेंगे। अलबत्ता ये जो तुम बांधते हो ये किसी हदीस में साबित नहीं है। सीने पे हाथ बांधना साबित है, नाक पे बांधना साबित है, नाक के नीचे बांधना भी साबित है, लेकिन शर्त ये है कि ये जगह इस हड्डी के ऊपर आए। ये नहीं कि आदमी अपने यानी किनारों और कोहनियों को पकड़ ले, ये बात साबित नहीं है। इसलिए समझिए कि कोई इख्तलाफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो मैं बात कर रहा था 3 दिन से तेरे लिए मेहनत कर रहा हूं, अल्लाह कबूल फरमाए, वो झगड़ा है सुन्नत और बिदअत का। वो झगड़ा है एक तरफ सुन्नत है और एक तरफ बिदअत है, एक तरफ हिदायत है और एक तरफ ज़लालत है, एक तरफ नूर है और एक तरफ ज़ुल्मत है, एक तरफ मेरे मदनी की चमकती हुई शरीयत है और दूसरी तरफ मौलवी की घड़ी हुई बातें हैं। अब तुम्हारी मर्जी है कि सुन्नत को पकड़ के अहले सुन्नत में आ जाओ या बिदअत को पकड़ के अहले बिदअत में शामिल हो जाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। दुआ करो अल्लाह हर मुसलमान को बिदअत से बचाए। हाजियों मैं कह के थक जाता हूं, तुम फिर भी दरूद नहीं पढ़ते हो, पता नहीं क्या हो। मदीने शरीफ जाना है ना, वो हौसले में है, उनका काम अभी बाकी है। और जो मदीना भी कर आए, हज भी खत्म कर आया, वो कहते हैं यार खुदा करे कि जहाज जल्दी जल्दी करे, इनको जहाज की छत पे बिठा देंगे जाने के लिए तैयार। देखा नहीं बस के अंदर थे 50 आदमी, ऊपर 150। इनको जहां बिठा दो, हाजी को गिर जाए डिग जाए कहीं हो, इनको भेजो सही बस। कि सहाबा का अमल क्या रहा। अब देखो ईमान से कहे हाजी हो, हनफी शाफी मालिकी हमरिया हदीस तबलीग वाले सारे जितने बैठे हो सारे के सारे ईमान से कहे हजर अस्वद का बोसा देना सुन्नत है या नहीं। तो यार कुछ तुम भी बोलो ना, मेरा बोलते बोलते गला जवाब दे दिया, तुम बोलते हजर अस्वद का बोसा देना, इसमें कोई झगड़ा है। अच्छा अगर सुन्नत है तो माना सवाब भी बोसे वाले को मिलेगा, वरना क्यों सुन्नत हो, सुन्नत पे अमल करेंगे तो सवाब मिलेगा। अच्छा बल्कि एक हदीस में मुबारक में तो ये भी आया है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह हजर अस्वद को आंखें भी देंगे, ज़बान भी देंगे, पहचान भी देंगे, और वो क़यामत वाले दिन अपने अल्लाह के आगे दरखास्त और शफाअत भी करेगा, कहता नहीं इसके गुनाह माफ कर दे, धोखा दिया था मुझे। अब कितना बड़ा फायदा है। और हुजूर पाक ने भी हजर अस्वद पे बोसा दिया है। अच्छा याद रखो, सिर्फ बोसा नहीं दिया बल्कि रुखसार भी लगाया, बाया रुखसार भी लगाया, बोसा भी दिया, और जब सर उठाया तो दाढ़ी मुबारक रो
اور پیچھے حضرت عمر کھڑے تھے. آپ نے فرمایا عمر ہاں ہونا یہی تو جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں. یعنی اتنی شان والا پتھر ہے. لیکن حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ حضور کے زمانے میں حال اور تھا, صدیق کے زمانے میں حال اور تھا, میرے زمانے میں حال اور ہے. یوں جو ہم حضور کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں اتنی ہمارے اندر تغیر و تبدل ہوتا جا رہا ہے, اتنی ہماری وہ محبت و اخلاص کم ہوتا جا رہا ہے. تو حضرت عمر نے آنے والی حضور کی امت کو بچانے کے لیے اسی کعبے میں کھڑے ہیں, حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں الا یا ایھا الحجر انک لا تنفع ولا تضر. آپ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں حجر اسود سن لے, تو ایک پتھر ہے, تو کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, تو نفع نقصان کا مالک. اب سمجھ لو جو کہتے ہیں کہ فروزے کی انگوٹھی پہنو گے تیری تقدیر بدل جائے گی, فلانی انگوٹھی پہنو گے تو تیری قسمت میں رزق کے دروازے کھل جائیں گے, اور یہ جنت کا پتھر ہے. لیکن عمر کیا کہتا ہے انک لا تنفع ولا تضر. تحقیق نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے, اور میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا, ولکن قبلک رسول اللہ. لیکن چونکہ میرے مدنی نے, میری سرکار نے, سرکار مدینہ نے, سرکار دو جہاں نے, رحمت دو جہاں نے, خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ نے تمہیں بوسہ دیا ہے, میں اپنے مدنی کی سنت ادا کرنے کے لیے تجھے بوسہ دے رہا ہوں, ورنہ تم نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے, وہ کہتا ہے تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ سنگ اسود پر. وہ کہتا ہے محمد مدنی ہم تیری امت جو ہے دراصل تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ سنگ اسود پر, وگرنہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں. ہم کوئی پتھر کے پجاری نہیں, ہم پتھر کو دیوتا ماننے والے نہیں, ہم پتھر کی مورتیاں پوجنے والے نہیں, ہم کرشن وشنو ماننے والے نہیں, ہم کالی دیوی کہر کی دیوی باہر کی دیوی ماننے والے نہیں. اگر یہ کعبے کی دیواریں بھی نہ ہوں تب بھی ہم سجدہ کریں گے. کیوں فولی وجہک شطر المسجد الحرام. ہم اگر ہوائی جہاز میں ہوں گے, ہم اگر حرم کی تیسری منزل پہ ہوں گے, کعبہ تو نیچے رہ جاتا ہے, لیکن اللہ کے حکم پہ ہم سجدہ کر رہے ہیں. نہ اس کوٹھے کو سجدہ کرتے ہیں نہ پتھر کو سجدہ کرتے ہیں, ہم تو اپنے مالک کے حکم کی تعمیر میں سجدہ کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے. اس لیے سمجھو جہاں شرک کا خدشہ ہو, حالانکہ حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے, محمد مدنی نے دیا ہے, لیکن حضرت عمر ڈرا رہے ہیں تاکہ قیامت تک حضور کی امت کی بھی شرک میں مبتلا. سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آ گئی؟ حالانکہ حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے, اور خدا کا بندہ جس کا بوسہ دینا سنت ہے, محمد مدنی کا وزیر ہے, خلیفہ راشد ہے, حضرت عمر ہے, محدث زمان ہے, جس کی راہ پہ اللہ کا قرآن اترتا ہے, وہ تو امت کو ڈرا رہا
وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا یا حرف ندا ہے، دیکھنے والے کو شبہ نہ پڑ جائے کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے، اللہ کو بھی پکارنا اور محمد مدنی کو بھی پکارنا کہیں شرک نہ بن جائے، اس لیے منع کر دیا گیا۔ اگر لکھنا ہے تو لکھو محمد رسول اللہ، اگر لکھنا ہے تو لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر لکھنا ہے تو لکھو اللہ جل جلالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حرف نہ ہو جس میں شک پڑ جائے۔ مسلمانوں ابھی تم نے جنازہ پڑھا ہے، ایمان سے کہو خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو، جنازہ نماز بھی ہے دعا بھی ہے، تم نے جنازہ پڑھا ہے لیکن رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا ہے، اور مجھے بتاؤ کوئی نماز ایسی ہے فجر ہو ظہر ہو عصر ہو مغرب ہو عشاء ہو سنت ہو بدر ہو نفل ہو تہجد اشراق دعا ہو، کوئی نماز بتاؤ جس میں سجدہ یا رکوع نہ ہو، لیکن جب میت سامنے ہے اللہ نے حکم دیا میرا مدنی اس میت کے لیے کھڑے کھڑے دعا کر دو، رکوع بھی نہ کرنا سجدہ بھی نہ کرنا، کہیں دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ میت کو رکوع ہو رہا ہے، میت کو سجدہ ہو رہا ہے، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، جہاں ذرا شبہ پڑنے کا امکان تھا اللہ نے حرام کر دیا کہ میت کے سامنے کھڑے رہو۔ اب ایمان سے آجیو خود فیصلہ کرو، اللہ کے ولی کی میت سامنے رکھی ہے، ولی اللہ ہے اولیاء اللہ ہے، وقت کا غوث ہے، کتب ہے، محدث ہے، مفسر ہے، عالم ہے، اگر میت سامنے رکھی ہے ہم جب جنازہ پڑھیں گے اس کے آگے رکوع کریں گے سجدہ کریں گے یا کیوں بتلا دو نا سجدہ کرنا، لیکن جب میت سامنے ہے تو سجدہ حرام رکوع حرام، اور جب 3 میٹر مٹی کے نیچے چلا جائے تو سجدہ حلال۔ ہاں جی، جب اوپر ہو تو حرام، نیچے چلا جائے حرام۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ خود مسئلہ بتائیں، ماشاءاللہ آپ تو حاجی ہے، اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، پڑھ لیا تو دیکھو یہ جو بہانے بناتے ایک تعظیم والا سجدہ ہے، ایک عبادت والا سجدہ ہے، یاد رکھو عبادت والا سجدہ ہو نہیں سکتا جب تک تعظیم دل میں نہ ہو۔ اللہ کی عظمت ہوگی تو جھکیں گے، عظمت نہ ہو کوئی جھکتا ہے؟ جس چیز کی عظمت نہ ہو دل میں اس کے آگے بھی کبھی کوئی جھکا ہے؟ جھکے گا تب جب دل میں عظمت پیدا ہوگی۔ ایک اور آدم کے سجدے کا لوگوں کو دھوکہ نہ دو، آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، کہاں زمین پہ یا آسمانوں میں؟ کہاں کیا؟ ہاں جی، جب آسمانوں میں جانا سجدہ کر کے دیکھنا آدم کو کیسے فرشتے سیدھا کرتے ہیں، جاؤ نا جی تو وہاں طرف۔ اور دوسری بات سنو کہ اللہ نے کیا فرمایا، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ نے فرمایا ملائکہ حاضر رب جلیل فرمایا جب میں آدم میں روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ کرو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ فرشتوں نے اللہ کے حکم پہ سجدہ کیا یا مولوی کے حکم پر؟ اور ہمیں اللہ نے کیا حکم دیا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ نے فرمایا کسی چمکتی چیز کو سجدہ نہ کرنا، سورج چاند کو سجدہ نہ کرنا، سجدہ صرف اس کو کرو جس نے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ نے جس نے فرشتوں کو آدم کے سجدے کا حکم دیا تھا انہوں نے ہمیں
سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جب سلو کی تھی قریش مکہ سے تو یہی وہ جگہ تھی حدیبیہ اس کا نام ہے، آج کل شمیسی کہتے ہیں، اسی جگہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ بیٹھے ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی، حضور نے بتایا صحابہ آ جاؤ جلدی کرو، بائعونی میرے ہاتھ میں بیعت کرو اور وعدہ کرو کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، ہم مر جائیں گے لیکن میدان سے نہیں ہٹیں گے، ہم کٹ جائیں گے لیکن میدان سے نہیں ہٹیں گے۔ اور یہ مسلمان کی صفت ہے، وہ کٹ سکتا ہے، وہ مر سکتا ہے، وہ ٹکڑے ہو سکتا ہے، وہ کسی کافر کے آگے جھک نہیں سکتا ہے۔ دعا کر اللہ مسلمانوں کو پھر بلندی عطا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو پھر عزت و وقار عطا کر دے، اللہ مسلمانوں میں پھر جذبہ پیدا کر دے توحید والا، اللہ جذبہ پیدا کر دے ایمان والا، اللہ غیرت ایمان نصیب کر دے، اور اللہ تمام کفار جو آج اسلام کو مٹانے کے لیے کھڑے ہیں میرا مولا تو ان کو مٹا دے، میرا مولا جو تیری مسجدوں کو توڑنے کے ارادے کر رہے ہیں تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میرا اللہ تو قادر ہے، ہم عاجز ہیں، تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تیرے ہاتھ میں ساری قدرت ہے، تو عزیز ہے، تو حکیم ہے، تو قہار ہے، تو جبار ہے، وعال لما یرید ہے، میرا اللہ اپنے شان فیکون کا نظارہ دکھلا دے، یا اللہ حضور کی امت کی کشتی کو کنارے لگا دے، یا اللہ حضور کے ماننے والوں کی لاج رکھ لے، یا اللہ اپنے کلمے پڑھنے والوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرما دے، یا الہ العالمین بتوں کے پجاری ہیں یہودی مغلوب علیہم اور کوئی ظالمین ہیں، کوئی مغلوب علیہم گروہ ہیں، آج ساری دنیا میں طاقت کے زور پہ تیرے اسلام مسلمانوں کو مٹانے پہ کھڑے ہیں، میرا اللہ ہمیں یقین ہے تو ابابیل بھیج کے ابرہا کو دبا کر سکتا ہے، تو مچھر بھیج کے نمرود کو دبا کر سکتا ہے، تو ہوائیں چلا کے عاد و ثمود کو دبا کر سکتا ہے، میرا اللہ تو پتھر برسا کے قوم لوط کو ہلاک کر سکتا ہے، میرا اللہ تو فرعون کو دریا میں غرق کر سکتا ہے، آج وقت کے فرعونوں کو پھر سمندر میں غرق کر دے، کچھ نہیں کر سکتے، حاجیوں ہو کے رات کو اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ اسلام کو بلند کرے، اللہ اس کعبے کی ارباز الامین کی قیامت تک حفاظت کرے اور تمام عالم اسلام کی حفاظت کرے۔ اللہم صل علی سے درود پڑھو گے تو رحمتیں اتریں گی انشاءاللہ، اور سینے کھل جائیں گے، غم ٹل جائیں گے، خوشیاں نصیب ہو جائیں گی، درود کے برکات ہیں، اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ غم کو مٹا دیتا۔ اسی جگہ حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ بیعت کرو، صحابہ نے بیعت کی، جب بیعت حضور فرما رہے تھے تو وہاں ایک درخت مبارک تھا، اس کے سائے میں حضور بیٹھے تھے، اللہ نے اس درخت کا بھی قرآن میں ذکر کیا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة۔ میرا مولا شان دیکھو نا محمد مدنی کی، حضور جہاں بیٹھے ہیں جس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اس درخت کا بھی قرآن میں نام ہے، حضور کملی حضور کپڑا لپیٹ کے بیٹھ جائیں تو اس کیفیت میں اللہ نے حضور کو خطاب کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ جس حال میں میرا مدنی ہے اسی حال میں میرا مولا پکارتا ہے، یہ شان محمد مصطفیٰ ہے، اللہ نے اس درخت کا بھی نام لیا ہے، اللہ نے فرمایا لقد رضي الله عن المؤمنين، تحقیق لام ابتدائیہ قد حرف تحقیق ہے اور راضیہ ماضی کا صیغہ ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں آئندہ راضی ہو جاؤں گا، بلکہ اللہ نے فرمایا
جب وہ تیری بیعت کر رہے ہیں اور آپ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اب کون تھے بیعت کرنے والے؟ کہو صحابہ. کون تھے؟ اچھا صحابہ بھی اللہ راضی ہو گیا کہ نہیں؟ اللہ راضی ہو گیا. لیکن آج جو ناراض ہیں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، کافر کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں، برا کہتے ہیں، ایمان سے کہو وہ اس آیت قرآن کے موافق ہیں یا مخالف ہیں؟ اللہ تو راضی ہو گیا، یہ راضی نہیں ہوتے. اللہ کہتے ہیں مومن ہے، یہ کہتے ہیں مومن نہیں. حضور کے جانے کے بعد سارے بدل گئے. اللہ فرماتے ہیں آج کوئی پیر کی بیعت کرے کہتا ہے مجھے پیر چھڑا دے گا، اور یہ تو محمد مدنی کی بیعت کر رہے ہیں. کس کی بیعت ہے؟ حضور کی. اللہ آگے دیکھیں. اللہ میرا مولا میں نے مدنی کے یاد بھی ایسے بنائے ہیں جن کی صفتیں تو نے آج شعبے بھی یاد کی. آگے فرماتی اور میرا مدنی اللہ جان لیا ہے، اللہ جانتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. یہ اوپر والی بیعت نہیں کر رہے ہیں، یہ اندر باہر تیرے پروانے ہیں، یہ اندر باہر تیرے دیوانے ہیں. یہ سچے ان کے اندر باہر کی سچائی کا میں گواہ ہوں، اس لیے راضی ہو گیا. اب جناب بات لمبی ہو جائے گی. اب دور گزر گیا، حضرت صدیق کا دور گزر گیا، حضرت عمر کا دور آیا. کہتے رضی اللہ عنہما. اللہ اکبر. حضرت عمر جو گزرے وہاں پہ اس درخت کے قریب گزرے تھا کہ صحابی جو ہے کچھ اپنی تلواریں لٹکا رہے ہیں، کوئی کپڑا لٹکا رہا ہے. حضرت عمر نے پوچھا ماذا یفعلون، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ آج تم جاتے نا ماشاء اللہ جبل نور پہ جاتے نا ہمارے حاجی، یہ بھی وہاں کپڑے باندھ کے آتے ہیں. یہ مقام ابراہیم پہ جو شیشہ رکھا ہے حکومت اللہ کو ہدایت ہے، پتہ کیوں رکھا ہے؟ پہلے شیشہ نہیں تھا تو لوگ خط لکھ کے بھیجتے تھے مقام ابراہیم کو جو ہمارا کام کرتے. اندر فوٹو ڈالتے تھے اپنے کہ ہمیں پہچان رہے ہیں. آگے ہے علی جو مرضی آئے کرے، شیطان یہ غریب کھڑے ہو کے فوٹو بھجوا دے تاکہ ایک دو تعلق کا پتہ چل جائے، دوسرا وہ لوگ مان بھی دے نا پاکستان والے بات یہ کیا تھا شیطان کے پاس. کیا حاجی ہے اللہ
کہنے لگے سہیل تو ڈر گیا دیکھا نہیں ڈرا میں سردار ہوں میں نے زندگی میں جنگیں لڑی ہیں لیکن بدلہ ہے خدا کی قسم ہے محمد مدنی کی جو جماعت ہے ایسی جماعت میں نے نہیں دیکھی ہے کہ حضور اگر تھوک لے وہ تھوک لے کے چہرے پہ بن لیتے ہیں فرمائے جو پانی بچ جائے لگتے ہیں کہ پانی کو ہاتھ لگے ہم چہرے کو لگا لیں محمد کے ایسے دیوانے ہیں ان کو شکست کفار اور آج اللہ کے کعبے میں سن لو ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جاؤ محمد مدنی کے دیوانوں کو اب بھی شکست نہیں دے سکتے مسلمان مٹ جائے گا لیکن اتنا اٹھے گا جتنا دباؤ گے جتنا ظلم و ستم کرو گے یہ اور ابھرے گا اور جب یہ ابھرتا ہے پھر دریاؤں کو بھی حکم دیتا ہے ہواؤں کو بھی حکم دیتا ہے جنگل کے شیروں کو بھی حکم دیتا ہے اللہ نے اسلام میں وہ طاقت رکھی ہے کہ اسلام کو مٹانے والے مٹ جائیں گے اسلام قیامت تک زندہ رہے گا اب اندازہ کریں جناب کہ پانی کیوں ہم اپنے چہرے کو لگا دیتے ہیں صحابہ نے کہا امیر المومنین حضرت عمر یہ وہ درخت ہے حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کو بلایا اور فرمایا
بات کبرا ہے. یاد رکھو جب سارے پیغمبر جواب دے دیں گے, حضرت آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک جواب دے دیں گے کہ ہم اللہ کے آگے درخواست نہیں پیش کر سکتے, اور سارے کہتے آئیں گے حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ اے تمام مخلوق, اب اور کوئی راستہ نہیں ہے, جاؤ فاتو محمد مدنی کے دروازے پہ جاؤ. درود نہیں پڑھنا, میں نام دیا نا وہاں, انگوٹھا چومنا تمہیں آسان لگتا ہے. اچھا وہ روایت کیا کھڑی ہے, کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے انگوٹھے چومے تھے. حالانکہ یاد رکھو کتاب الموضوعات میں اور موضوعات الکبیر میں لکھا ہے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے, اس کا کوئی حدیث کا ثبوت نہیں ہے. اچھا اس مخلوق میں مسلمان مومن کافر سب ساری دنیا ہوگی, آگے حضور سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہماری سفارش کریں, اور وہ سفارش کیا ہوگی؟ یہ نہیں ہوگی کہ جنت مل جائے, یہ نہیں ہوگی کہ جہنم سے, وہ شفاعت یہ ہوگی کہ اب میدان حشر میں میرا مدنی ہم اتنے گھبرا چکے ہیں, اتنی تکلیف میں کھڑے ہیں کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے, جس کو جنت ملے جہنم ملے, لیکن اب حشر کی سختی برداشت نہیں ہوتی. یہ وہ شفاعت ہے, مسئلہ سمجھو. اور حضور کیا فرمائیں گے آنا اللہ اکبر. حضور فرمائیں گے لوگوں نہ گھبراؤ, اس شفاعت کے لیے تو میں محمد ہوں. صلی اللہ یار جب نام لیا کروں کہو صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہو گیا تمہیں؟ خدا کے بندو قیامت میں کیا جواب دو گے کہ حضرت کا نام سنو اور درود میں پڑھو؟ اتنے بڑے وکیل تو نہ بنو نا. اب حضور فرماتے ہیں آگے سنے جی, سارے تو عالم فرماتی ہے کہ میں آؤں گا اور اللہ محامدہ, اللہ مجھے حمد سکھلائیں گے. فرمایا لم یعرفنی الآن, وہ محامد کے صفے جو ہیں مجھے اب نہیں آتے, قیامت میں اللہ علم دیں گے. اور اس کے بعد حضور کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں باخر سجدہ, میں اللہ کے عرش کے نیچے آ کے سجدے میں گر جاؤں گا اور سجدے میں درخواست کروں گا کہ میرا اللہ تو نے فرمایا تھا کہ 3 دعائیں منظور کروں گا, میں 2 دعائیں تو دنیا میں کر چکا اور 1 دعا اسی دن کے لیے رکھ دی تھی. آج میری سفارش قبول کریں اور مخلوق کی سماعت شروع ہو جائے. حکم ہوگا گیا محمد صلی اللہ. یار شوق سے پڑھو, یہ جب درود پڑھو اوپر زبانی نہ پڑھا کرو, درود پڑھو تو پھر دل سے پڑھو. دعا کر اللہ ہمیں نصیب کرے کہ دل اور زبان مل جائے, پتہ لگے کہ کس پہ درود پڑھ رہے ہیں. طواف کرو تو دل سے کرو, جب بسم اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ زمین پہ نظر ہو, خشوع ہو, خضوع ہو, اور دماغ میں خیال ہو کہ مولا تیری رحمت سے میں کتنا خوش نصیب ہوں, جہاں 1,24,000 پیغمبر پھرے ہیں, آج تو نے مجھے بھی بلا لیا. وہ منظر, وہ کیفیت یاد کرو, پھر پتہ لگے گا طواف کیا ہے. جہاں سرکار دو عالم نے طواف کیا ہے, جہاں صحابہ نے طواف کیا, اولیاء محدثین نے, ایک حدیث مبارک میں ایک طواف کا ثواب اتنا ہے جیسے ولد اسماعیل سے ایک غلام خرید کر کے آزاد کرو, اس کے آزاد کرنے کے ثواب کے برابر ایک طواف کا ثواب ہے. اور یاد رکھو جب 7 چکر آدمی لگا لیتا ہے, علماء نے لکھا اللہ کی حکمت ہے, کعبۃ اللہ کے طواف کے چکر بھی 7 ہیں, اللہ نے زمینیں بھی 7, آسمان بھی 7, اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو سجدہ بھی 7 آداب پہ کرتا ہے, اور جہنم
जहन्नम के दरवाजे भी साफ। इसलिए अब जब 7 चक्कर लगा के फिर मुंतजम के आके कहता है मौला मैंने सारी नजर दौड़ा ली है, तेरे सिवा देने वाला कोई नहीं। दुआ कर, इस शौक से तवाफ कर तो पता लगे तवाफ है। ये दौड़ दौड़ के फिर आए, कभी बुलाते हो हाजी इधर, अरे क्या आ रहे खैरियत, कभी जा रहे हो, ये कौन सा तवाफ है। कभी देख रहे बीवी को इस जगह आ रही है, बदल बनी गई हो, तबीयत खराब हो चली गई हो, बीवी उसको पकड़ती है, उसको पकड़ता है, वो सुबह भी इस्लामत से हाथ पे डाला होता। खुदा का खौफ करो यार। बीवी आयशा ने हजूर का हाथ पकड़ के तवाफ किया था, पता कोई नहीं, माशाअल्लाह तवाफ में जाते जाते खड़ा हो गया, ओ इधर आना वही इधर। अल्लाह के बंदे तवाफ तो नमाज के हुक्म में है, सिर्फ तवाफ में बोलने की इजाजत है, बाकी तो कोई नहीं। हजरत ने बात फरमाई तवाफ का सलाम। उसी तरह इसीलिए तहियतुल मस्जिद काबे की क्या है तवाफ। हर मस्जिद में 2 रकात पढ़ो, लेकिन अल्लाह के काबे में तवाफ करो। हाँ, अगर तवाफ न कर सको तो फिर 2 रकात पढ़ो, क्यों वक्त ज्यादा है, बंदा नहीं कर सकता। और तवाफ में धक्के न मारो, ईज़ा न दो, किसी को कोहनी न मारो, जवानी न दिखाओ, जबरदस्ती बोसा देने की कोशिश न करो, दूर से अल्लाह अकबर कह दो। अल्लाह फरमाता है तूने मेरे बंदू पे रहम किया, मैं तुझ पे रहम करूंगा, तुझे वही सवाब दूंगा जो बोसे का सवाब है। फरमाते हैं कि मैं शफाअत करूंगा, अल्लाह का हुक्म आ जाएगा कि आप सर उठा लें, आपकी दरखास्त शफाअत कबूल है। उसके बाद सुने फिर हजूर क्या और मैं उसके बाद फिर सिफारिश करूंगा, फिर शफाअत करूंगा, फिर शफाअत करूंगा, फिर शफाअत करूंगा, फिर शफाअत करूंगा, अपनी उम्मत को छुड़ाऊंगा। आखिर मुझे कहा जाएगा हल रज़ीत या मोहम्मद। अल्लाह फरमाया ये मेरा बदनी इतनी उम्मत छुड़वा के अब राजी हो के नहीं हो। दुआ कर अल्लाह हमें भी शफाअत, दिल से काबे में दुआ कर लो, अल्लाह जिंदगी में खास में ज़ियारत नसीब कर दे। असल में गुनाहगार हैं, बदकिरदार हैं, सारी जिंदगी गुनाह में गुजर गई। हमें तो खास में भी हजूर की ज़ियारत तो बड़ी बात है, हमें तो मदीना भी है। ऐसे तुम्हारे पीर हैं, तुम्हारे लोग हैं जो कहते हैं हजूर हमसे टिकट लेते हैं सफर, वो बड़े बहादुर होंगे भाई, हम तो बड़े प्यार। हमें तो ख्वाब में सच्ची बात है, तसव्वुर में मदीने का तसव्वुर भी नहीं आता है। पता नहीं आंखें इतनी गंदी हैं, इनमें अल्लाह पाक उस पाक शहर को नहीं आने देते। इसलिए दुआ कर अल्लाह ख्वाब में ज़ियारत नसीब फरमा दे और क़यामत में शफ़ाअत मोहम्मद मुस्तफ़ा नसीब फरमा दे और हौज़ कौसर पे हुजूर के हाथ से जाम कौसर नसीब फरमा दे। बस ये दुआ किया कर, ये हो गया तो काम बन गया है। और नगर इस दुआ को भी किससे मांगना है, याद रखो दुआ किससे मांगनी है। अब जनाब आगे देखे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहेंगे कि या अल्लाह अब सारी उम्मत मेरी छूट गई है, लेकिन वो लोग अभी तक जहन्नम में पड़े हैं जिनके दिल में जर्रे के बराबर ईमान है, वो अभी जहन्नम में बाकी है, उनके बारे में भी मेहरबानी करें। अल्लाह फरमाएंगे मदनी तेरी शफाअतों पे छोड़ दिया, अब उनको खुदा अपनी रहमत से निकालेगा। अल्लाह पाक सब कलमे वालों को निकालेंगे। और ये सारी बात मैंने क्यों की है, समझ लो काबे में अल्लाह का नबी हर गुनहगार, चाहे फासिक है, फाजिर है, शराबी है, ज़ानी है, सबकी मोहम्मद सिफारिश करेंगे, लेकिन बिदअती की सिफारिश दुआ कर अल्लाह बिदअत से बचाए। उसने बिदअत को मजाक समझ रखा है, ओ जी कोई नहीं, ओ जी बुजुर्गों का एहतराम तो करना पड़ता है ना, ओ जी मौलवी साहब से
بادشاہ کے پاس کام ہو تو بندہ وزیر کو کہتا ہے، اور جی جناب وزیر کے پاس کام ہو تو مشیر کو کہتا ہے، اور جی ڈی سی کے پاس کام ہو تو کلرک کو کہتا ہے، اور جی بغیر واسطے وسیلے کے تو بندہ وقت کے دنیا کے حاکم کے پاس بھی نہیں پہنچتا ہے، اللہ کے پاس کیسے پہنچے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جب تو نے مجھے دنیا کا بادشاہ بنا کے مثال دی، ایمان کو تیرا اسی وقت ختم ہو گیا۔ جہاں کی طرف لیسا کا بسری اللہ کی کوئی مثال تو مثال کیسے دے رہے ہو کہ بادشاہ کی طرح وزیر کی طرح ایک بات، اور دوسرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے واسطے وہاں سفارشیں ڈھونڈی جاتی ہیں، جو بادشاہ جو حاکم تیری فریاد نہ سنتا ہو، اور میں تو تجھے کہتا ہوں کہ پکارو مجھے، میں تیری فریاد سننے کے لیے تیار ہوں۔ ادعونی استجب لکم، اور سفارشیں وہاں ڈھونڈی جاتی ہیں جو دور ہو، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن قیامت کے دن حضور فرماتی ہے کہ میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، اور میری امت کے کچھ لوگ حوض کوثر کی طرف آ رہے ہوں گے، اور ملائکہ ان کو دھکے دے کے ہٹا رہے ہوں گے، اور میں ملائکہ سے کہوں گا آنے دو آنے دو، ان کو نہ ہٹاؤ نہ دھکے دو، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ ملائکہ عرض کریں گے، یاد رکھ لو لفظ کیا ہے، عرض کریں گے انکا لا تدری ما احدث بعدک یا محمد، فرشتے کہیں گے میرا مدنی آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کی ہیں، کیا کیا نئے دین میں رستے نکالے ہیں، یہ تو محدث ہے بدعتی ہے۔ حضور کہیں گے سحقا لہم سحقا لہم، ان کے لیے ہلاکت ہو، لے جاؤ مت لے آؤ ان کو حوض کوثر۔ خدا کے لیے کہ سنت اور بدعت کا فرق سمجھو، توحید اور شرک کا فرق سمجھو۔ سنت کیا ہے میرے مدنی کا رستہ، سنت کیا ہے خلفائے راشدین کا رستہ، سنت کیا ہے جس پہ اجماع صحابہ ہو جائے، کیونکہ صحابہ کا اجماع جو ہے وہ اجماع مومنین ہے، اور صحابہ کے اقتداء کے لیے بھی اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، اللہ فرماتے ہیں جب کافروں کو کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لے آئے ہیں، تو ایمان کے صحابہ پاگل ہیں۔ اسی طرح قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ